بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو دنگل، ایک بہت بڑا دنگل پنجاب میں چیف منسٹرشپ کے لیے ہونا تھا وہ ہو چکا، اس کا رزلٹ بھی آ چکا، اور پرویز الہی صاحب ہار گئے۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ بدستور چیف منسٹر پنجاب رہیں گے۔ اور سب سے عجیب بات اور یہ حیران کن پاکستان کی جمہوریت ہے، پاکستان کا نظام ہے کہ جی پرویز الہی صاحب نے ووٹ زیادہ لیے، انہوں نے تقریباً کوئی 8 ووٹ زیادہ لیے ان سے، حمزہ شہباز سے، لیکن زیادہ ووٹ لینے کے باوجود وہ ہار گئے، اور ہارے اس وجہ سے کہ جی پی ایم ایل کیو کے جتنے بھی ووٹ تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور وہ ریجیکشن اس وجہ سے ہوئی کہ چودھری شجاع صاحب نے لیٹر لکھا تھا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو، انہوں نے یہی بات لکھی کہ جی ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کیا جائے اور وہ ووٹ نہیں دے سکتے اس الیکشن میں۔ سو وہ اس کی ڈائریکشن آ گئی۔ آئین کو اگر آپ پڑھیں تو سمپل آئین کو اگر آپ پڑھیں تو آئین میں تو بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جی اگر اس طرح کا مطلب ہے کہ ووٹ آپ پارٹی ہیڈ یا پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ کسی دوسرے شخص کو ووٹ دیتے ہیں، یا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی۔ اب ڈسکوالیفیکیشن، اور یہ وہ والا کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی جب پہلے یہی جو 63A کے سلسلے میں جو آرٹیکل تھا اس میں سپریم کورٹ گئی، اور سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی پٹیشن کے اوپر یہ فیصلہ دیا کہ جو کہ بڑا عجیب سا فیصلہ تھا، اور اسی فیصلے کی وجہ سے جو پٹیشن لے کے گئی پی ٹی آئی اور جو فیصلہ وہ لے کے آئے اور اس فیصلے کے اوپر بڑے خوش تھے، اسی فیصلے نے آج پی ٹی آئی کو بیسیکلی ڈھسا ہے۔ اور فیصلہ یہ تھا کہ اب ظاہر انٹرپریٹیشن انہوں نے کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کی، اور آئین کی انٹرپریٹیشن انہوں نے یہ کی کہ جو بھی ووٹ دے گا پارٹی لیڈر کی ڈائریکشن کے اگینسٹ، یعنی کہ پی ایم ایل کیو کے کیس میں اگر پارٹی لیڈر ہیں چودھری شجاع صاحب نے اگر ایک ڈائریکشن دے دی کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا، اور اگر ووٹ دے دیا اور سب کے سب ان کے ٹوٹل 10 ایم پی ایز تھے پرویز الہی کے سمیت، تو اگر انہوں نے ووٹ دے دیا تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، پہلے حالانکہ آئین کو سمپل پڑھیں تو ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے، ہوتا ہے، اور بعد میں یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن مطلب ڈی سیٹ ہو جاتا ہے آئین کے تحت مطلب ہے، لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ سنا دیا کہ جی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر وہ چاہے جو پارٹی لیڈر ہے تو وہ پھر ان کا ریفرنس بھیج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو ان کو ڈی سیٹ بھی کروا سکتا ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ڈسکوالیفیکیشن کیا ہوگی کہ صرف اس وقت اور آپ دوبارہ الیکشن لڑ کے واپس آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بیسیکلی جو سپریم کورٹ گئی تھی پی ٹی آئی، میری ذاتی رائے میں اس کا جو فیصلہ، ویسے یہ کنٹروورشل فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، حالانکہ پی ٹی آئی نے اس کو بڑا خوشی کا اظہار کیا۔ میری ذاتی رائے میں لوٹا کریسی کو اگر اس ملک میں ختم کرنا ہے یا ختم کرنا چاہیے تھا، یا لوٹا کریسی کے سارے اس جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے، تو جو شخص پارٹی لیڈر کی ڈائریکشن کے اگینسٹ یا جو لوٹا کریسی میں کوئی انوالو ہوتا ہے تو اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ فار لائف کر دینی چاہیے تھی۔ ابھی آئین کے تحت تو یہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے اور پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے واپس آ سکتا ہے۔ سزا اس لوٹا کریسی کو ختم کرنے کا علاج یہ ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کا فیصلہ آتا سپریم کورٹ سے کہ جی ان کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوتی، لیکن سپریم کورٹ نے اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے مطلب ہے کہ ان کو واپسی کا بھی رستہ کھول دیا، اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کا بھی اختیار پارٹی ہیڈ کو دے دیا اگر وہ کروانا چاہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے پارٹی لیڈر کی ڈائریکشن کو نہیں مانا اور ان کی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ ڈالا۔ سو آج یہ والا تماشا ہوا، اور یہ ایک میری ذاتی رائے میں یہ ایک پاکستان کی ڈیموکریسی جو ہے یہ اس کی ایک بری نظیر ہے۔ جو بھی ہے دیکھیں کہ ایک اکثریت صاف نظر آ رہی تھی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کو ایک واضح اکثریت حاصل تھی۔ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے، پی ایم ایل کیو کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ پرویز الہی صاحب تھے۔ اب اس کے لحاظ سے ظاہر ہے ان کو مطلب ہے کہ چیف منسٹر بننا چاہیے تھا، لیکن اور ووٹ جب وہاں پہ پول ہوئے اور وہ ووٹ ان کو میجورٹی ووٹ ملے، 186 187 کو ووٹ ملے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو انٹرپریٹیشن تھی، جو فیصلہ تھا، اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا الٹ پلٹ ہو گیا، اور پھر جس شخص نے ووٹ کم لیے وہ چیف منسٹر قائم رہا،
اور وہ جس شخص جو دوسرا شخص ہے جس نے ووٹ زیادہ لیے اس کو ظاہر ہے کہ ان کے ووٹ 10 ریجیکٹ کر دیے گئے. اور اس طریقے سے اب یہ ہے کہ جی مطلب ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو پنجاب اسمبلی تھے انہوں نے مطلب ہے کہ ڈائریکٹ کوٹ کر دیا کہ دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی، اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن میں پارٹی لیڈر کو ظاہر ہے وہاں پہ اختیار یہی والا زیادہ اختیار جو دیا گیا پارٹی لیڈر کو دے دیا گیا. اسی لحاظ سے جو 2-3 دن سے میٹنگز ہو رہی تھیں جو آصف علی زرداری صاحب کی اور چودھری شجاع صاحب کی، تو وہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس قسم کی کھچڑی پک رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں اس میں سے یہ چیز نکل آئی، اور اس کے نتیجے میں پھر ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک فوری طور کے اوپر رزلٹ آیا تو بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آ گیا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. تو اینی آؤ پھر یہ جو ساری یہ پولیٹکس ہے ظاہر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں اور جنگ میں جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے پولیٹکس میں جنگ کی طرح وہ سب چیزیں جائز ہوتی ہیں، آپ جو مرضی کریں. لیکن اخلاقی طور کے اوپر مجھے ذاتی طور کے اوپر یہ کوئی اچھا نہیں لگا، اچھا نظر نہیں آیا. اور کیا اس چیز سے پی ایم ایل این یا اتحادیوں کی گورنمنٹ میں اسٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا عمران خان صاحب خاموش رہیں گے؟ وہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کل جو انہوں نے تھریٹ دیا تھا، جس پہ مجھے اعتراض ہے خیر ان کی والی بات کہ اگر کچھ مسئلہ کیا گیا تو انہوں نے یہ جو بات کر دی تھی کہ پاکستان کو سری لنکا بنانے والی بات تھی، یہ میری نظر میں ان کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں کورٹ میں مجھے پتا ہے کہ جائیں گے، پی ٹی آئی والے بھی جائیں گے، پی ایم ایل کیو والے بھی جائیں گے، اس چیز کو کنٹیسٹ کریں گے. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جو مجھے لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے چونکہ فیصلہ کیا تھا اور اس کی جو ابھی ہوا ہے وہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی ڈائریکشن کے مطابق ہوا ہے. انلیس کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، اس کو ریویو کر دے تو وہ الگ بات ہے. لیکن ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل کیو جب جائیں گے تو ان کو کچھ ملے گا. ہاں اب اس میں ایک دیکھنے کی بات ہے کہ کیا چودھری جو شجاعت ہیں کیا وہ اس قسم کی کوئی موو کر سکتے ہیں کہ وہ جو ان کے 10 اراکین ہیں اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پھر مطلب ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی سیکھ کر دیں کہ ان کو آپ ڈی سیٹ کر دیں. میری ذاتی رائے میں شاید وہ اس حد تک نہیں جائیں گے. اور ان کو چونکہ جو پہلے بھی میں آپ کو بریک کر چکا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مونا صلاحی صاحب سے بات ہوئی تو جو زرداری صاحب اور جو چودھری شجاعت صاحب کے درمیان بات ہوتی رہی وہ یہ والی تھی کہ جی آپ اس سے ان کو پیچھے کریں اور ہم ان کو اپنا چیف منسٹر بنوا دیتے ہیں. اور مطلب ہے کہ پی ایم ایل این اور اتحادی جو ہیں وہ ان کو اپنا چیف منسٹر بنوا دیں گے. تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ چودھری شجاعت صاحب ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک نہیں جائیں گے، یعنی ان کے ووٹ انہوں نے کینسل کروا کے تو اب کوئی موو اس قسم کی چلے گی کہ مجھے لگ ایسے رہا ہے، آئی ڈونٹ نو یہ ہے کہ نہیں، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب نیکسٹ موو اس قسم کی ہوگی کہ جی پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹرشپ کے لیے یا ان کو ایک کوئی اہم عہدہ دیے جانے کی پاسبلٹی ہے، اور اس کے لیے جو ایک منورنگ ہوگی یا جو پالیٹکس ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ اب زرداری صاحب کا جو بھی فارمولہ ہوگا ابھی وہ اس طریقے سے سامنے تو نہیں آیا. لیکن انہوں نے ظاہر ہے چودھری شجاع صاحب نے مونا صلاحی صاحب کو یہ کہا جب ان کی آج ملاقات ہوئی کہ آپ جو ہے ان کو کہیں کہ وہ عمران خان کے چیف منسٹر نہ بنے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ ان کو ہم آج ہی ان کو ہم چیف منسٹر بنوا دیں گے نون لیگ اور اتحادیوں کی سپورٹ سے. تو اب یہ ہے کہ جی کیا نیکسٹ ہم اس قسم کی کوئی چیز دیکھیں گے؟ بیکاز ادروائز اسٹیبلٹی مجھے نظر نہیں آتی. بیکاز اگر یہ لوگ 10 جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرواتے چودھری شجاعت صاحب، ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو میجورٹی میں ہوگی ہاؤس کے اندر، اور جو پی ایم ایل این ہے اور جو پاکستان پیس پارٹی ہے جن کے چیف منسٹر ہیں وہ مائنارٹی میں ہوں گے. یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک حقیقت جو آپ کو سامنے نظر آئے گی. ہاں اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے، 10 لوگ وہ جو ہیں ان کو ڈی سیٹ ان کو کر دیا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ 10 جو سیٹیں ہیں وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا تو اس کے بعد خیر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آگے. لیکن اینی ہاؤ اس چیز سے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ، میرا نہیں خیال کہ وہ رکنے والی ہے. اور یہ میں نے آپ کو کل بھی یہی بات کہی تھی کہ الیکشن کوئی بھی جیتا تھا، ویسے پرویز الہی صاحب جیتتے یا وہ حمزہ جیتتے، کوئی بھی جیتتا، مجھے اس
پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی، اور میں وہی والی بات کروں گا کہ جی سب سے بہتر سولوشن یہ ہے کہ الیکشنز کی طرف جایا جائے، اور میری پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان کی اکانومی کی خاطر، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر جو کہ جن کو بہت شدید قسم کی مہنگائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، میری درخواست ان سے یہ ہوگی کہ آپ جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب کو مذاکرات کی آپ دعوت دیں، اور مذاکرات میں الیکشن ڈیٹ کا فیصلہ کریں کہ جی کب الیکشن ہوں گے، اور ساتھ ہی اکانومی کے اوپر ایک متفقہ جو ہے ایک آپ سے اپنا ایک مطلب ہے کہ سپورٹ یا ایک فیصلہ دے دیں، تاکہ ہمارے جو حالات خراب ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کی معیشت نیچے جا رہی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، وہ کام رکنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔